عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک انصار قبیلے کا شخص آیا. کیڑے قبیلے سے؟ انصار قبیلے سے. کون سے قبیلے سے تھے؟ انصار قبیلے سے. اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤں. انصار قبیلے سے ایک شخص رحمت کونین کے بارگاہ میں آتا ہے. آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں ہوں. رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کس بات پہ پریشان ہے؟ غم کس بات کا ہے؟ حزن کس بات کا ہے؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں ام المومنین فرماتی وہ شخص کہنے لگا حضور ایک ہی بات کی پریشانی ہے. آقا وہ پریشانی صرف اس بات کی ہے کہ میں کائنات عالم میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. ایک پریشان ہونا نہیں گل کہ پیار حضور نہ لوے تو بندہ پریشان ہو. صحابی رسول کہتے ہیں حضور آپ سے پیار ہے بس یہی پریشانی ہے، آپ سے محبت ہے یہی پریشانی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں یاد رکھو آقا علیہ السلام نے فرمایا غلام یہ تو پریشانی کی بات ہی نہیں کہ تجھے مجھ سے محبت ہے. اگر مجھ سے پیار ہے تو پریشانی کی تو بات ہی نہیں. پھر پریشانی کس بات کی؟ پھر غم کس بات کا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں میرے آقا علیہ السلام کے صحابی کا ذکر تو سنیے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشانی اس بات کی کہ حد سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے، بیوی بچوں سے بڑھ کر زیادہ پیار ہے، ماں باپ سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتے ہیں. آقا حضور یہی پریشانی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلام یہ پریشانی والی بات تو نہیں، پیار اور محبت بھی ہم سے کرتے ہو اور پھر پریشان بھی رہتے ہو. عرض کہ حضور بات یہ نہیں جب حد سے زیادہ آپ سے پیار ہے، اپنے سے بھی زیادہ آپ سے پیار ہے حضور اب آپ بھی حیات ہیں ہم بھی حیات ہیں، بیوی بچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے آنگن میں محفل اور مجلس سجا کر بیٹھے ہوتے ہیں، دوست احباب اور حلقہ احباب میں بیٹھے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات یہ پریشانی والی کہ جب تک ہم زندہ ہیں حضور بیوی بچوں کے سامنے ہوتے ہیں اور جب آپ کی یاد ہمیں تڑپاتی ہے سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاک بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. حضور آپ کے بارگاہ میں پہنچ کر دیدار نصیب ہوتا ہے، زیارت ہو جاتی ہے. آپ کے رخ زیبا کو دیکھ کر آقا من ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حضور سکون قلب میسر آتا ہے، راحت قلب ملا کرتی ہے. میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشانی بس اس بات کی ہے جب اپنے موت یاد آتی ہے آپ کا وصال کو یاد کرتے ہیں. آقا کریم آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہمیں موت آ جائے گی. آپ یقین کامل ہے ہمارا ایمان ہے کہ آپ بھی جنت میں ہوں گے ہم بھی جنت میں ہوں گے. آقا حضور پریشانی صرف اس بات کی ہے کہ جنت میں جا کر آپ کہاں ہوں گے. آپ تو نبیوں کے جرمٹ میں ہوں گے، آپ تو جناب والا رسولوں کے صفوں میں ہوں گے، آپ تو جنت الفردوس اعلی علیین میں آپ کا مقام ہوگا. حضور جب اپنی موت کو یاد کرتے ہیں پریشانی لائق ہوتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نبیوں رسولوں میں ہوں گے، نہ جانے ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا. پریشانی آقا اس بات کی ہے یہاں جب بھی آپ کی یاد ستاتی ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، کنبہ خاندان کو چھوڑ کر، دنیا داری سب کو چھوڑ کر، سیاست معیشت سماجت سب کچھ چھوڑ کر حضور آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، چہرہ والضحیٰ کا دیدار کر لیتے ہیں، ساری پریشانیاں حضور دور ہو جاتی ہیں. لیکن حضور جب جنت میں ہوں گے آپ تو اعلیٰ علیین میں، نہ جانے ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا. پریشانی اس بات کی کہ جنت میں جا کر آقا کریم آپ کے رخ زیبا کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے. آقا یہی میری پریشانی
پریشانی ہے، بس یہی پریشانی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے غلام کے مابین یہ گفتگو جاری اور ثانی تھی۔ صحابی اپنے غم اور پریشانی کو بیان کر رہے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کی نگاہ سے صحابی کو دیکھ رہے تھے۔ اسی اثناء میں اللہ کریم نے جناب جبریل کو اعلان فرمایا، او جبریل بات سن لے۔ عرض کی رب جلیل حکم ہو، فرمایا جبریل جاؤ نا میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچو۔ اللہ کیا کہنا ہے محبوب کو جا کر؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، رب کائنات نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام کہہ دو۔ قربان جاؤ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو و شان و رفعت المقام پر کہ جب بھی جبریل کو رب بھیجتا ہے تو اپنا سلام پہلے دے دیتا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن نازل ہوا سینہ اقدس پہ، قلب اطہر پر قرآن سارا نازل ہوا، اور جتنی مرتبہ جبریل اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں اللہ کلام بعد میں سنواتا ہے مصطفیٰ کو، پہلے کہتا ہے جبریل میرا سلام کہنا پھر میرا پیغام دینا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، رب کریم نے فرمایا جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا سلام کہہ دو۔ یا اللہ اور کیا کہنا ہے؟ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل جاؤ محبوب کے بارگاہ میں جا کر سلام کو پھر میرا پیغام سناؤ۔ محبوب آپ کے بارگاہ میں آئے ہوئے پریشان صحابی ہیں، اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں۔ محبوب آپ نے اپنے غلام کا دکھڑا سن لیا ہے، اب میرا پیغام خود بھی سن، انہیں بھی سنا دے۔ قیامت تک جو امتی اللہ کا حکم مانے، اللہ کے رسول کا حکم مان کر زندگی بسر کرے گا، اللہ کے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ دوستان گرامی قدر، اس صحابی رسول کو یہی پریشانی تھی کہ جنت میں جا کر حضور کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ رب کا قرآن کہتا ہے جاؤ محبوب کا اتباع کر کے حضور کا حکم مان کر زندگی بسر کر کے دنیا سے مسلمان جانا تیرا کام ہے۔ جب تمہیں مار کے جنت میں بھیجوں گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اپنے انعام یافتہ لوگوں کی سنگت تمہیں عطا فرما دوں گا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ گویا کہ عرش بری تو پیغام آیا، محبوب کے غلاموں پریشان نہ ہو اس بات سے کہ جنت میں دیدار مصطفیٰ نہیں ہوگا، حضور کا قرب نہیں ملے گا، بلکہ فرمایا محبوب کی اطاعت میں زندگی دنیا میں تم بسر کر لو، وہاں جنت میں محبوب کا ساتھ عطا کرنا میں رب کریم تم سے وعدہ فرما لیتا ہوں۔ یہاں ایک اور طلب بات ہے، توجہ کیجیے۔ حکم ماننے کا حکم ہے صرف رسول اللہ کا۔ کس کا؟ بولیے۔ سابقہ انبیاء آئے، شریعتیں ان کے منسوخ ہو گئی، انبیاء آئے رخصت ہو گئے، چلے گئے اللہ کے بارگاہ میں، رفیق اعلیٰ سے جا ملے، ہر ایک کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ ہمارے پاس شریعت محمدی ہے، ہمارے پاس ہمیں حکم ماننا ہے رسول اللہ کا۔ امت مصطفیٰ اپنے عزت اور آبرو اور رفعت شان پر ناز تو کر، ذرا اپنی حقیقت کو پہچان کے تو کیا ہے، رب نے تجھے کیا بنایا ہے۔ تو نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک رسول کا حکم ماننا ہے، اللہ نے آدم سے لے کر مصطفیٰ تک تمام نبیوں کا قرب تمہیں جنت میں عطا فرمائے گا۔ حکم ایک کا مانو، سنگتیں سب کی مل جاتی ہیں، اور صرف نبیوں کی سنگتیں نہیں، صرف رسولوں کی سنگتیں نہیں، جتنے صدیقین ہیں رب کے مخلوق میں، آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ کریم اور قیامت تک، صبح قیامت تک جتنے صدیقین ہوں گے، تم نے رسول اللہ کا حکم ماننا ہے، رب نے ہر صدیق کا ساتھ تمہیں جنت میں عطا فرمانا ہے۔ میں اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے، اور اللہ کریم نے جنت میں تمام شہداء اور تمام صالحین کی سنگتی اور قربتی اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور یہ اعلان فرما کے وعدہ کر کے اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتا ہے کتنی سونی سنگت،
کتنی سونی سنگت ہے دوستان گرامی قدر، صحابی رسول جو اپنا غم اور پریشانی لے کر آئے تھے، اللہ کریم نے قرآن نازل کر کے ان کی پریشانی کو دور کر دیا اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ فرمایا امت محمد پریشان نہ ہو، بس میرے محبوب کا حکم ماننا ہے، حضور کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، حضور کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، حضور کا بن کر زندگی گزارنی ہے، اور پھر بروز محشر مصطفیٰ کے رخ زیبا کے دیدار سے محروم نہیں رکھوں گا، جب چاہو کہ مصطفیٰ کا دیدار عطا فرما دوں گا۔